بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیفٹی کنسلٹ کے یوٹیوب چینل پہ نعیم سبحانی آپ سے مخاطب۔ ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ بہت اہم ہے اور اس کی ہماری گھریلو معاملات میں ہر چیز جگہ پر بہت ضرورت ہے اس کی، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے اگر ہم عوام کو آگاہی دیں تو ہم بہت تکلیفیں لوگوں کی بچا سکتے ہیں، لوگوں کی جانیں بچا سکتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے ابتدائی طبی امداد پر۔ یہ فرسٹ ایڈ یا ابتدائی طبی امداد کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ یوں سمجھیں کہ اگر کوئی تکلیف میں ہو، کوئی زخمی ہو، بے ہوش ہو یا کوئی بھی ایسی کیفیت میں ہو جس کو ہاسپٹل لے جانا ہو، تو یہ جو وقفہ ہوگا اس کے زخمی ہونے میں یا تکلیف میں اور ہاسپٹل لے جانے تک، اس کو ہم جتنا کم سے کم کر سکیں گے اس کی جان بھی بچ سکے گی، اس کی تکلیف بھی کم ہو سکے گی، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس کی ہم معذوری سے اس کو بچا سکیں گے، ڈسیبلٹی سے بچا سکیں گے۔ تو اس لحاظ سے ابتدائی طبی امداد کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور اس کا بنیادی علم لوگوں کو ہونا اس لیے ضروری ہے کہ یہ ہر گھر کا مسئلہ ہے۔ ہر گھر میں کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ اب کیا کریں۔ شہروں میں تو پھر آپ کو معلوم ہے کہ 1122 کی ایک سہولت موجود ہے کہ آپ نے فون کیا اور تھوڑی دیر میں ایمبولینس یا گاڑی آ گئی جس نے آپ کو ہیلپ بھی کی، اور وہ ٹرینڈ لوگ ہوتے ہیں وہ اٹھا کے زخمی کو لے بھی جاتے ہیں۔ لیکن دور دراز علاقوں میں، یا آپ کبھی سفر میں ہوں یا آپ کسی دیہات میں ہوں، ایسی جگہ پہ ہوں جہاں پر ہاسپٹل کی فیسلٹی نہیں ہے، کیونکہ ہماری میجورٹی جو ہماری عوام کی ہے وہ تو شہروں میں نہیں ہے، تو ان کے لیے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے کہ وہ تھوڑی سی اپنی آگاہی سے اپنی تکلیف کو، اپنے فیملی ممبرز کی تکلیف کو، یا اپنے پڑوس میں، محلے میں کوئی نہ کچھ ہیلپ کر سکتے ہیں تاکہ ہم اپنا حق ادا کر سکیں۔ تو ہم بہت سارے ٹاپکس پہ بات کریں گے ایک ایک کر کے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں جیسے اگر کوئی زخمی ہو جائے اور اس کا خون بہنا شروع ہو جائے۔ خون کسی طرح سے بھی بہہ سکتا ہے، جیسے چھری لگ جاتی ہے یا کوئی گر جاتا ہے، کوئی کسی بھی کیفیت میں جب خون بہنا شروع ہوتا ہے تو اس خون کے بہاؤ کو روکنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارے جسم میں ایک مخصوص مقدار ہے خون کی، اگر اس سے کم ہونا شروع ہو جائے تو پھر کیفیت جو ہے وہ غلط ہو جاتی ہے اور انسان کی جان بھی ضائع ہو سکتی ہے۔ تو خون کے بہاؤ کو جس حد تک بھی کنٹرول کیا جا سکے وہ بہتر ہے، اور کم سے کم خون ضائع ہونا چاہیے۔ تو جس جگہ سے اگر کٹ لگا ہے تو اس کا پریشر دبا کر اس کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ آپ کے پاس کوئی نہ کوئی بینڈیج وغیرہ کوئی چیز ہونی چاہیے تاکہ اس جگہ پہ آپ دباؤ دے کر اس کو بند کریں، اور اس جگہ کو، جس جگہ پر چوٹ لگی ہے، اس کو ایسی حالت میں رکھیں کہ اس پر خون کا دباؤ نہ آ رہا ہو، کیونکہ جب زیادہ خون کا دباؤ آئے گا تو وہ بہے گا۔ تو جیسے ٹانگ پہ چوٹ لگی ہے تو ٹانگ کو تھوڑا سا اٹھا دیا جاتا ہے تاکہ خون کا دباؤ کم ہو جائے۔ یہ علم جو ہے آپ کو دیا جا رہا ہے، اس میں یعنی یہ بالکل ایک عام آدمی کے لیے ہے۔ بہترین تو یہ ہوگا کہ جب آپ کی طلب ہو تو کسی ڈاکٹر سے رابطہ کریں، اور کسی جو کمپیٹنٹ آدمی ہے اس کام کے لیے اس سے رابطہ کریں۔ لیکن آپ کو جنرل معلومات اس لیے دی جا رہی ہیں کہ یہ ہمارے اس سبجیکٹ کا حصہ ہے جو ہم سیکھتے رہیں اور لوگوں کو بتاتے رہے ہیں۔ تو بلیڈنگ کو، یعنی خون کے بہاؤ کو روکنا بہت ضروری ہے، کیونکہ وہ آپ کی زندگی اس کے ساتھ ہے، یا جو زخمی ہوا ہے اس کی زندگی اس کے ساتھ ہے۔ تو اس کو روکنا اور طبی امداد کی طلب کرنا، تاکہ جب تک طبی امداد نہیں پہنچتی یا اس آدمی کو آپ ہاسپٹل لے کے نہیں پہنچتے تو اس کا خون ضائع ہونے سے بچ جائے اور اس کی جان بچ جائے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے فریکچرز کی۔ تو فریکچر یا ہڈی ٹوٹ جانا وہ کسی بھی صورت میں ہو سکتا ہے۔ بچے کھیلتے ہوئے گر جاتے ہیں، ان کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے۔ بزرگ گر جاتے ہیں، ان کی ہڈیاں سخت ہوتی ہیں، وہ جو ہی گرتے ہیں پورے وزن جسم کا آتا ہے، اس میں وہ ہڈی ٹوٹ جاتی ہے۔ ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ گئی، ٹانگ کی ٹوٹ گئی، مختلف کولے کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے بزرگوں کی۔ تو ذہن میں رکھیں کہ جب بھی کوئی ہڈی ٹوٹ جائے تو ایک تو شدید تکلیف کی کیفیت ہوتی ہے، جس میں چیخ پکار آپ کو پتہ لگ رہی ہوگی کہ شدت کے ساتھ تکلیف ہے، اس کا مطلب ہے کہ کوئی فریکچر ہوا ہے۔ فریکچر کے کیس میں یا ہڈی ٹوٹ جانے کے کیس میں مریض کو کھینچ کر لے کر جانا، اور وہ جس طرح 2 ہاتھوں سے اور 2 ٹانگوں سے اٹھا کے لے کے جانا دور، وہ خطرناک ہے۔ خصوصاً اگر اس جو زخمی ہے اس کی کمر میں چوٹ لگی ہے تو یہ اس طرح کرنا تو انتہائی جو جرم کی کیفیت ہے، کہ اگر آپ نے دونوں ٹانگوں دونوں ہاتھوں سے کھینچ کے اس کو لے گئے تو اس کی جو کمر کی ہڈی ہے وہ زیادہ ڈیمیج ہو جائے گی، اور ہو سکتا
سکتا ہے کہ جب آپ اس کو لے کے پہنچے ہاسپٹل اس وقت تک اس کی کا جو نیچے والا دھڑ ہے وہ ڈیمیج ہو چکا اور وہ ہمیشہ کے لیے معذور ہو جائے. تو اس لیے جب بھی کوئی چوٹ لگ جائے اس شخص کو اپنی جگہ پہ رکھیں، جو بھی گرا ہے جس کو چوٹ لگی ہے اس کو اپنی جگہ رکھیں، اس حصے کو اموبلائز کریں، یعنی اس کو کسی طریقے سے سپورٹ کر دیں. جیسے آپ نے اگر پڑھا ہو کہ لکڑی کے ٹکڑے جو ہیں وہ جوڑ دیں اس ہڈی کے اوپر اور اس کے اوپر پٹی کر دیں تاکہ وہ جو ٹکڑا ہے ہڈی کا وہ ہلے نہیں. کیونکہ اگر وہ ہلے گا آپ کے موومنٹ کے دوران میں یا ادروائز وہ چیخ رہا ہے تکلیف میں ہے تو وہ ہلائے گا، تو ہلنے جلنے سے جو اس کے ہڈیوں کے اوپر اس کے جو جسم میں ہڈیوں کے اوپر جو چیزیں ہیں اس میں خون کی نلیاں بھی ہیں، اس میں اعصابی نظام بھی ہے، تو یہ چیزیں ڈیمیج ہو جاتی ہیں. اور جو ہڈی کا ٹکڑا ہے جو شارپ ایج ہے وہ اس کے عضلات کو مسلس تک کو بھی کاٹ سکتا ہے. تو اس لیے اس کو اموبلائز کرنا اس چوٹ کو اور فریکچر کو وہ بہت ضروری ہے تاکہ جو ٹوٹ گیا ہے وہ ٹوٹ گیا لیکن اس سے زیادہ مزید وہ ڈیمیج نہ کرے. تو اس لیے فریکچر کے بارے میں احتیاط کریں کہ زیادہ ہلائیں جلائیں نہیں بلکہ اس کو اپنی جگہ پہ باندھ دیں اور اس کے اوپر کوئی اثر رکھ دیں، کوئی چیز رکھ دیں، کوئی سپورٹ دے دیں تاکہ وہ ہڈی ہلے نہیں. پھر اس کو اس ہڈی کو اگر بازو کی ہڈی ہے تو وہ گلے سے باندھ دیتے ہیں تاکہ وہ لٹک جائے اور موومنٹ نہ ہو. ٹانگ کی ہڈی ہے تو اس طرح سے. تو یہ دوسری چیز ہو گئی. اس کے بعد ایک اور چیز پہ ہم بات کر لیتے ہیں کہ گھر میں عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ جلنے کے واقعات ہوتے ہیں. پانی بوائل جو ہے وہ کسی پہ گر گیا، بچہ آیا اس نے کوئی چیز الٹ لی اپنے اوپر، کوئی چیز پک رہی تھی وہ اپنے اوپر گرا لی. خواتین کے اوپر چیزیں گر جاتی ہیں. تو جلنے کی کیفیت میں جو فوری طور پہ دیکھنا چاہیے کہ اگر تو وہ جلنا ایسا ہوا ہے کہ اسکن کے اوپر یا جلد کے اوپر سرخی آ گئی اور تکلیف ہے تو اس کا پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ ٹھنڈے پانی سے دھونا ہے اپنے، اور ٹھنڈے پانی سے دھوتے رہیں جب تک کہ اس کی تکلیف کم نہ ہو جائے. تو یہ ایک بہت اچھا نسخہ ہے کہ آپ نے جو اس ٹائپ کا برن اسے کہتے ہیں فرسٹ ڈگری برن، تو اس کو ہم نے پانی سے ٹھنڈا کرنا ہے. پانی ہے یا برف ہے تو اس سے بھی زیادہ اچھی بات ہے کہ جو اس کی گرمی ہے وہ کم ہونے سے تکلیف بھی ختم ہو جائے گی اور جو اس کی وجہ سے ڈیمیج ہونے کا امکان ہے وہ بھی کم ہو جائے گا. اس میں ایک اگلے لیول کا برن ہوتا ہے جس میں اسکن ایکسپوز ہو جاتی ہے اور چیزیں نظر آنے لگتی ہیں اندر سے. اس صورت میں پانی کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، اس صورت میں اس کو کور کر دینا چاہیے. وہ کپڑے سے کور ہو سکتا ہے، وہ اگر کوئی برن کی کریم ہے اس سے کور ہو سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ جگہ ایکسپوز ہو گئی ہے یا کھل گئی ہے، اس کی اسکن اوپر سے ہٹ گئی ہے، جلد نہیں ہے، تو باہر سے جو مٹی وغیرہ یا کوئی جراثیم اس میں جائیں گے وہ سیدھے بلڈ میں چلے جائیں گے، وہ نقصان کر دیں گے. اس لیے اس صورت میں اس کو کور کرنا بہتر ہوتا ہے. تو یہ دو قسم کی چیزیں اگر ذہن میں رکھیں کہ اگر صرف سرخی آ گئی ہے یا آبلے پڑنے لگے ہیں تو پانی سے وہ ٹھیک ہو سکتا ہے، لیکن اگر آبلے پھٹ گئے ہیں اور اسکن کھل گئی ہے تو پھر اس کے اوپر پانی نہ ڈالیں، اس کو صرف کسی کپڑے سے یا کسی چیز سے کور کر دیں اور اس کے بعد پھر اس کو ہاسپٹل شفٹ کرنے کی بات کریں. اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ گھر میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات کھانا کھاتے ہوئے وہ کھانا جو ہے نا پھنس جاتا ہے، کہتے ہیں گلے میں پھنس گیا. تو بیسیکلی وہ ہوتا یہ ہے کہ کھانا چونکہ کھانے کی نالی میں جا رہا ہوتا ہے اور سانس کی نالی اس کے بالکل قریب ہوتی ہے، تو بعض اوقات کھانا کھاتے ہوئے کسی کو کھانسی آئے یا بولتے ہوئے ایسا ہوتا ہے کہ وہ کھانے کا ٹکڑا یا کوئی چیز جو ہے وہ سانس کی نالی میں چلی جاتی ہے. تو اس کی وجہ سے اگر فوری طور پہ کھانسی آگے وہ چیز نکل جاتی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن بعض اوقات وہ چیز نہیں نکلتی اور اندر چلی جاتی ہے. اس کی وجہ سے کہتے ہیں چوکنگ ہو گئی. چوکنگ یعنی کھانا پھنس جانا اس میں ہوا کی نالی میں. اگر سانس کی نالی میں، ہوا کی نالی میں اگر کھانا چلا جائے گا تو کیا ہوگا کہ آپ کا جو سانس کا نظام ہے وہ متاثر ہوگا، تو وہ بند ہونے لگے گا. تو اس لیے اس کو نکالنا بہت ضروری ہوتا ہے. تو اس کے طریقے یہ ہیں کہ مریض کو یعنی پریکٹیکلی اگر ہم دکھائیں تو مریض کے پیٹ کے اوپر زیادہ زور دیں تاکہ اس کے جو پھیپھڑے ہیں ان کو دباؤ پڑے اور وہ چیز باہر نکل آئے. یہ ایک طریقہ ہو سکتا ہے. بچوں کو یہ کرتے ہیں کہ بچوں کو لٹاتے ہیں اپنے ہاتھ کے اوپر اور اس کے اوپر پیچھے سے تھپڑ مارتے ہیں. مردوں میں بھی ایسا ہوتا ہے، یعنی بڑوں میں بھی ایسا ہو سکتا ہے، مردوں عورتوں میں، کہ اگر جو چیز پھنس جائے تو پیچھے سے ٹیپ کرتے ہیں، پیچھے سے اس کو تھپ تھپاتے ہیں جس سے وہ چیز ریلیز ہو جاتی ہے. تو یہ چوکنگ بہت ضروری ہے ریلیز کرنا. اگر نہیں ہوگی تو سانس بند ہو سکتا ہے اور انسان کی جان جا سکتی ہے. تو اس کی تھوڑا بہت یہ کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے کیا کرنا ہے.
اس کے علاوہ ایک کیفیت ہو سکتی ہے کہ کوئی بے ہوش ہو جائے. بے ہوش ہونے کی بہت ساری ریزنز ہو سکتی ہیں. یعنی اگر ڈائریا ہے، پیٹ خراب ہے، اس سے پانی کی کمی کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتے ہیں. شدید گرمی ہے، پانی نہیں پیا اور گرمی میں جا رہے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں. یا اور کوئی وجوہات ہیں، بیماری کی وجہ سے بے ہوشی ہو جاتی ہے. تو اس صورت میں بھی اس کی بھی احتیاط یہ ہے کہ بے ہوش آدمی کو لٹا دینا چاہیے. بٹھا کے نہ رکھیں اس کو، ایسی بے ہوشی کی کیفیت میں فوری طور پہ زمین پہ لٹانا چاہیے تاکہ جو خون کی روانی ہے وہ اس کے دماغ میں جائے. جب خون دماغ میں جائے گا تو امید ہے کہ وہ فوری طور پہ بحال ہو جائے گا اور اس کی آنکھیں کھل جائیں گی. لیکن ذہن میں رکھیں کہ جب آپ سیدھا لٹاتے ہیں تو اس چیز کا امکان ہوتا ہے کہ آپ کی جو زبان ہے وہ اندر تالو میں چلی جائے اور وہ ہوا کی نالی کو بند کر دے. تو یہ بہت احتیاط اس میں کرنی ہے کہ اگر آپ نے کسی مریض کو لٹا دیا بے ہوشی کے عالم میں تو اس کو کروٹ کے رخ لٹائیں گے. جب آپ کروٹ کے رخ لٹائیں گے تو اس کی جو زبان ہے وہ سائڈ پہ چلی جائے گی اور اس کی ہوا کی نالی کھلی رہے گی. تو یہ ایک چھوٹی سی بات ہے لیکن اس کی وجہ سے کسی کی جان بچ سکتی ہے اور کسی کی جان جا سکتی ہے. تو اس کو ہمیں ذہن میں رکھنا ہے کہ بے ہوشی کی حالت میں لٹا دیں اس کو، کھڑا نہ رکھیں، بیٹھے نہ رہنے دیں. لیٹے گا وہ تو اس جو مریض ہے جو بے ہوش ہوا ہے اس کی امید ہے کہ وہ جلد از جلد جو ہے وہ ہوش میں آ جائے گا. اس کے علاوہ ایک کیفیت ہو سکتی ہے کہ جیسے یعنی آپ کے گھر کے قریب کو تالاب ہے یا بچے جیسے کھیلنے جاتے ہیں، کوئی نہر ہے اس میں نہانے گئے ہیں، کچھ ہے اس میں ڈوبنے کا امکان ہوتا ہے. تو اگر کوئی شخص ڈوب گیا ہے، بچہ ڈوب گیا ہے، بڑا ڈوب گیا ہے اور اس کو نکالا گیا ہے، پہلی بات تو یہ کہ نکالنا فوری طور پہ. اور یہ ہونا نہیں چاہیے کہ بچے خود چلے جائیں اور ان کے ساتھ کوئی بڑا نہ ہو، یا یہ کہ کسی سوئمنگ پول میں اگر گئے ہیں تو وہاں پر تو ٹرینڈ لوگ ہوتے ہیں جو اگر خدا نخواستہ کوئی اس میں ڈوب جائے تو اس کو نکالنے کے لیے ہونا چاہیے. لیکن میری زندگی کے 2 واقعات ہیں جس میں میں نے 2 لوگوں کی مدد کی زندگی بچانے میں، اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب بھی میں فخر سے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے ان کی زندگی کا بچانے کا کام لیا ہے. تو دو کو میں نے اس میں سے سوئمنگ پول سے نکالا اور ان کو ریکوری بھی کی تھی. تو ایک صاحب تو ابھی انہوں نے پانی نہیں پیا تھا، یعنی بے ہوش نہیں ہوئے تھے، ان کو تو بس کھینچ کے نکال لیا. لیکن یہ کہ میں اکیلا آدمی تھا، اگر میں بھی نہ ہوتا تو شاید وہ یعنی ممکن نہیں تھا کہ وہ بچ جاتے، تو ان کی جان بچ گئی. دوسرا یہ کہ ایک آدمی ڈوبا ہوا تھا، اس کو نکال کے پھر اس کی ریکوری کی، اس کے پھیپھڑوں سے پانی نکالا، اس کو الٹا لٹا کے اس کے اوپر پمپ کرتا رہا میں، پھر اس کے پھیپھڑوں سے پانی نکلا، اس نے سانس لیا تو وہ بحال ہوا. اگر کوئی اور کسی کو پتہ نہ ہوتا اور فرسٹ ایڈ والا کوئی اور نہ ہوتا تو شاید اس کی جان چلی جاتی. تو یہ چھوٹی سی بات ہے کہ جب پانی میں ڈوبتا ہے کوئی آدمی تو اس کے پھیپھڑوں میں پانی چلا جاتا ہے اور سانس رک جاتی ہے. تو اس کو الٹا لٹا کے اور اس کے اوپر پریشر ڈالنا تاکہ پمپ کرنے سے اس میں سے ہوا جو ہے باہر کی طرف نکلے اور اس کا جو پانی بھرا ہوا ہے اس میں وہ نکل جائے. جو نکلے گا، جو ہی پانی نکلے گا تو ہوا اندر چلی جائے گی. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب کوئی انسان بے ہوش ہوتا ہے یا اس کی یا یہ کہ جیسے ہم نے ڈوبنے کی کیفیت کی بات کی ہے جس میں اس کا سانس رک گیا ہے یا خوراک پھنس گئی ہے، سانس رک گیا ہے، تو زندگی اور موت کے درمیان میں زیادہ فاصلہ نہیں ہوتا، چند منٹ کا فاصلہ ہوتا ہے. تو ان چند منٹ میں ہی آپ نے کوئی فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ اس کو بچا لیں یا اس کو جانے دیں. ابتدائی طبی امداد میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ کا اپنا حوصلہ اور اپنا دماغ جو ہے نا وہ کام کرتا ہوا ہو اور آپ اپنے دماغ کو تھوڑا سا سوچ کے اس کے اوپر فیصلہ کریں. جلد بازی میں ایک دم اس کے اوپر ہاتھ ڈال دینے میں کسی کا نقصان ہو سکتا ہے. اس لیے ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ پہلے سوچیں، پلان کریں کہ ہمیں کرنا کیا ہے، اس کے مطابق کام کریں. ایک اور کیس میں نے کسی ایک ایسے انجری کو جو روڈ ایکسیڈنٹ تھا جس میں اس کی جو گرا تھا آدمی موٹر سائیکل سے، اس کی ٹانگ ٹوٹ کے بالکل 2 ٹکڑے نظر آ رہی تھی اور لوگ کہہ رہے تھے کہ بھئی اس کو گاڑی میں ڈالو اور لے جاؤ. اور میں نے وہاں پر کھڑے ہو کے کہا کہ بالکل ہاتھ نہیں لگانا، اس کو یہیں لیٹے رہنے دو. اور میں نے کہا 1122 پہ کسی نے کال کیا، کسی نے نہیں کی تھی. اسی وقت 1122 پہ کال کی اور وہاں سے لوگ آ گئے، 2 لوگ آئے موٹر سائیکل پہ، انہوں نے فوری طور پہ اس کو اموبلائز کیا، اس کے وہ لکڑیاں لگا کے اس کو پیک کیا. اتنی دیر میں ایمبولینس آ گئی اور وہ اٹھا کے ہاسپٹل لے گئے. تو یہ ایک عمل ہے جس کی وجہ سے اس کی ٹانگ دوبارہ ریکور ہو گئی اور وہ ٹھیک ہو گیا. اگر جو کھینچنے والے اس کو لے کے جاتے تو اس کی جو ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی 2 ٹکڑوں میں، وہ اس کی وجہ سے مزید ڈیمیج ہو جاتی اور شاید وہ اس کی ٹانگ کاٹنی پڑ جاتی یا وہ کبھی جڑ نہ سکتی اور ہمیشہ وہ لنگڑا کے چل رہا ہوتا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے گھر میں کیمیکلز ہوتے ہیں، ٹوائلٹ صاف کرنے کا کیمیکل ہے، تیزاب ہے، اور اس قسم کی دوائیاں ہیں جو لکھا جاتا ہے کہ بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں. لیکن اس کے باوجود مائیں مصروف ہوتی ہیں، گھر میں کوئی اور ہوتا نہیں، بچے جو ہیں ان کی اپروچ ہو جاتی ہے اور وہ
شوق سے یا کلرفل دیکھ کے اس کو یا شربت سمجھ کے پی جاتے ہیں۔ اگر ایسی صورت ہو جائے تو اس میں طبی امداد یہ ہے کہ فوری طور پہ اس کا معدہ صاف کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ میری اپنی لائف میں ایک ایسا کیس ہوا ہے کہ مجھے کسی نے بتایا کہ جی ہمارے گھر میں کسی نے غلطی سے تیزاب پی لیا ہے، تو میں فوری طور پہ وہاں پہنچا اور میں نے ان سے کہا کہ جی اس کو فوری طور پہ ہاسپٹل لے جانے سے پہلے جتنا پانی پلا سکتے ہیں پلائیں۔ تو اس کو بار بار پانی پلاتے رہے اور ایک جگ پانی پلا کے پھر اس نے الٹی کی، تو الٹی کرنے سے وہ تیزاب اس کے جسم سے نکل گیا، اس کے معدے سے نکل گیا، پھر مستقل اس کو پانی پلاتے رہے اور نکالتا رہا، تو وہ فلشنگ ہو کے اس کا معدہ صاف ہو گیا۔ تو ایسے ہی ہے کہ اگر کوئی بچہ کوئی چیز پی لیتا ہے تو اس کے معدے کو صاف کرنا ضروری ہوتا ہے جب تک کوئی ایمبولینس کا انتظام نہ ہو یا آپ نہ پہنچائیں۔ تو اس کو معدے کے اندر رہنا جتنی دیر رہے گا اتنی ڈیمیج ہو جائے گی، اتنا نقصان ہو جائے گا۔ تو اس کی ضرورت ہوتی ہے، پہلی بات تو پہنچ سے دور رکھیں ایسی چیزوں کو۔ دوسرا ہے کہ اگر کوئی بچہ پی لے تو پھر اس کی صفائی جو ہے وہ فوری ضروری ہے۔ اسی طرح بچے کبھی ناک میں کان میں کوئی چیز ڈال لیتے ہیں، ناک میں کوئی چیز ڈال لیتے ہیں، کھیلتے ہوئے موتی ڈال لیا، تو اس کو دبا کے نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو اپنی جگہ رہنے دیں اور ہاسپٹل لے کے جائیں تاکہ جو اسپیشلسٹ ہے اس کو اس سے نکال لے، تو اس سے نقصان ہونے سے بچ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ گھر میں شہد کی مکھی ہے، بھیڑ ہے، کوئی انسیکٹ ہے، بعض اوقات بچھو اور سانپ ہوتے ہیں، یہ چیزیں کاٹ جاتی ہیں۔ تو اس کا پہلی بات تو یہ کہ پریونشن ہونی چاہیے، بچے چھیڑ چھاڑ نہ کریں۔ شہد کی مکھی کے چھتے میں اگر پتھر ماریں گے تو وہ کاٹیں گی، کیونکہ وہ ڈیفینس میں، جو بھی جانور کاٹتا ہے وہ اپنے ڈیفینس میں کاٹتا ہے، اپنے مدافعت میں کاٹتا ہے، اپنے دفاع میں کاٹتا ہے۔ اس کو شوق نہیں ہے آپ کو کاٹنے کا، جب اس کو خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ مجھے مارنے لگا ہے تو اس نے پھر کاٹ کے اپنی جان بچانی ہوتی ہے۔ تو اگر کوئی جیسے بھیڑ کاٹ جائے یا انسیکٹ کاٹ جائے کوئی اور، تو اس میں پہلا کام یہ ہے کہ اس کو آپ نے دھونا ہے۔ دھونے کی وجہ ہوتی ہے کہ جو ڈنگ جس سے اس نے وہ کیمیکل ڈالا ہے، فورمک ایسڈ ہوتا ہے یا کوئی اور جو بھی کیمیکل اس میں انجیکٹ ہو گیا آپ کی باڈی میں یا جس کو کاٹا ہے اس کی باڈی میں، تو اس کو فوری طور پہ صفائی کرنی ضروری ہوتی ہے، اور جتنا اس میں پانی سے اسے واش کریں گے جلدی، اتنا جو ہے وہ اس میں سے ڈیزالو ہو کے اور ڈائلیوٹ ہو کے نکل جائے گا۔ یہی بات بچھو اور سانپ کی ہے کہ وہ بھی اپنا جو زہر ہے وہ انسانی جسم میں اس وقت داخل کرتے ہیں جس وقت ان کو خوف ہوتا ہے کہ یہ مجھے مارنے لگا ہے، تو اپنے وہ مدافعت میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ اس کو انجیکٹ کرتے ہیں۔ تو اس کا بھی بہتر حل یہ ہے کہ فوری طور پہ اس کو پانی سے دھونا ہے، اور جس جگہ پہ کسی کیڑے نے کاٹا ہے اس کو تھوڑا سا باندھ دینا ہے تاکہ وہ جو زہر ہے وہ فوری طور پہ خون میں شامل ہو کے اور دل کی طرف نہ جائے۔ بعض اوقات آپ نے سنا ہوگا کہ سانپ کے کاٹنے سے موت ہو گئی ہے، تو اس میں زیادہ امکان یہ ہوتا ہے کہ وہ جتنا زہر ہے وہ فوری طور پہ بلڈ میں شامل ہو کے اور ہارٹ میں پہنچ گیا اور ریئیکٹ کر گیا اور اس سے نقصان ہو گیا اور بعض اوقات جان بھی چلی جاتی ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ اس کو دھوئیں گے، اور دوسرا یہ کہ اس کو جس جگہ پہ کاٹ لیا کسی سانپ نے بچھو نے اس کو تھوڑا سا باندھ دیں گے تاکہ خون کی سپلائی جو ہے وہ محدود ہے، لیکن زیادہ باندھنا خطرناک ہے، کیونکہ اگر آپ نے زیادہ زور سے باندھ دیا تو ہو سکتا ہے کہ جسم کا وہ حصہ جو ہے ضائع ہو جائے، کیونکہ زیادہ دیر تک اگر خون کی سپلائی اس جگہ کی رکی رہے گی تو وہ حصہ ہی ڈیمیج ہو جائے گا، اور وہ حصہ اس کی جتنے بھی چیزیں ہیں وہ کام کرنا چھوڑ دیں گی۔ اس لیے تھوڑا سا باندھیں گے تاکہ وہ تھوڑا بہت بلڈ کم جائے، تیزی سے نہ جائے۔ تو یہ ہم نے آپ کو بتایا کہ جب بھی کوئی چیز کاٹ جائے اس کی ہم نے احتیاط کرنی ہے۔ اس کے علاوہ بھی واقعات ہو جاتے ہیں، کتا کاٹ جاتا ہے، کچھ یہ ہے کہ کوئی سائیکل سوار یا موٹر سائیکل سوار جو ہے سڑک پہ گر جاتا ہے، تو سڑک پہ گرنے کی صورت میں ایک چیز آپ نے سنی ہوگی کہ اس کو فوری طور پہ ہاسپٹل جا کے ٹیکہ لگوانا چاہیے۔ ٹیٹنس ایک بیماری ہوتی ہے، اس کا ٹیکہ لگوانا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ امکان ہے کہ وہ سڑک پہ کوئی ایسی چیز ہو جو جراثیم ہو جو جسم میں چلے جائیں اور اس کا نقصان ہو جائے۔ تو یہ بنیادی احتیاطیں ہیں۔ پانی کے بارے میں آج کل تو کانشیسنس ہے، لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ گندا پانی ہوتا ہے سپلائی میں، اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ فلٹرڈ واٹر پئیں اور یا بور کا پانی پئیں۔ بور کا جو پانی ہوتا ہے جو زمین سے نکل رہا ہوتا ہے، چونکہ اس میں کوئی ایسی جراثیم نہیں ہوتے، نمکیات ہو سکتے ہیں لیکن جراثیم نہیں ہوتے، تو وہ جو باہر نکلتا ہے اس کو پیا جا سکتا ہے، وہ صاف ہوتا ہے۔
اور یا پھر فلٹرڈ واٹر پئیں تاکہ آپ کی صحت کی حفاظت کریں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ایڈز ہے، ہیپیٹائٹس ہے، یہ وہ والی بیماریاں ہیں جو پانی کے ذریعے پھیلتی ہیں، ڈائریا ہے، وہ تکلیف دہ ہو جاتا ہے، تو ان چیزوں کی احتیاط کریں اور اپنی زندگی کو آرام دہ بنائیں۔ تو یہ جو بنیادی باتیں آپ سے بتائی گئی ہیں، آپ سے کہی گئی ہیں، ان میں سے اگر چند باتیں بھی آپ اپنے ذہن میں رکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی زندگی میں کبھی نہ کبھی کوئی ایسی سچویشن آ جاتی ہے، صورتحال بن جاتی ہے جہاں پر آپ پریشان ہوتے ہیں، تو اس علم کو استعمال کریں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے کسی فرد کی جان بچانے میں کامیاب ہو جائیں، ہو سکتا ہے کسی کی تکلیف بچانے میں کامیاب ہو جائیں، اور یہی اس ویڈیو بنانے کا مقصد ہے، اور آپ لوگوں کی آگاہی کے لیے، تاکہ آپ اس کو آگے پہنچائیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس علم کو ہم نے آگے پھیلانا ہے، اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس کو لائک کریں، اس علم کو آگے پہنچائیں، کیونکہ یہ عوام کے لیے، عام آدمیوں کے لیے ہے، جن کے علم میں یہ باتیں نہیں ہیں، تو ان تک اس چیز کو پہنچائیں اور اپنا حق ادا کریں۔ اور اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اور انشاءاللہ اس کے علاوہ بھی دوبارہ اس ٹاپک پہ پھر بات کرتے رہیں گے، بے شمار چیزیں، تو انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔